السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال في مقام آخر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے. جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، آج کے مختصر خطبہ کے اندر چند اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے. بات کو پوری توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مبعوث کیا، نبیوں کے ساتھ ان کے امتیوں کو جوڑا، صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگوں کو جوڑا جن کی ذمہ داری کیا تھی؟ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پھریرا لہرانا، اسلام کے اندر دنیا کو غالب کرنے کی کوشش کرنا. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی لیے بھیجا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے نبی علیہ السلام کو سچا دین دے کر بھیجا ہے. کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام کو دنیا کے باقی تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، غلبہ دے دیا جائے. اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند ہے، مشرکین کو ناپسند ہے، دنیا نہیں چاہتی کہ اسلام غالب آئے، لیکن پھر بھی کام اسلام کے غلبے کا کرنا ہے. یہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور ڈیوٹی لگائی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی ہے، لوگوں کے اعمال کی اصلاح کی ہے، عقیدوں اور نظریوں کی اصلاح کی ہے، وہیں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و جبر کے خلاف آواز بھی بلند کی ہے. نبی علیہ السلام نے ظلم کو مٹانے کے لیے، دنیا کے اندر جبر کو مٹانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر آپ نے دنیا کے ظلم و ستم کے سامنے بند باندھے ہیں، اور باقاعدہ طور پر نبی علیہ السلام نے ظلم و ستم ختم کرنے کے لیے جہاد کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے دین اسلام کو اس انداز سے بھی پھیلایا ہے. یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے آخر زندگی کے اندر کچھ خط لکھے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف. روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھا، اس کو اسلام کی دعوت دی. مشہور باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. ایران کے بادشاہ جو اس وقت فارس کہلاتا تھا، اس کے بادشاہ کی طرف خط لکھا، اسلام کی دعوت دی. نجاشی کی طرف خط لکھا، اسلام کی دعوت دی. مصر کے بادشاہ کی طرف خط لکھا، اسلام کی دعوت دی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسلام جزیرہ عرب پر پھیل چکا تھا. جزیرہ عرب کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر علاقوں کے اندر بھی اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی. آپ اسلام نے خطوط لکھ کر، پیغامات بھیج کر اس وقت کے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو غیر مسلم تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی. اسلام کے جھنڈے کے تلے جمع ہونے کا آپ نے اسلام نے پیغام ان تک پہنچایا. لیکن دنیا کے کچھ علاقے ایسے تھے جہاں تک براہ راست نبی علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچ سکی. آپ نے کوئی خط نہیں لکھا، نہ وہاں گئے ہیں، نہ وہاں جا کر
اسلام کی دعوت دی ہے اور نہ ہی کوئی پیغام یا خط لکھا ہے، ان علاقوں کے اندر ایک علاقہ ہندوستان کا علاقہ بھی ہے۔ یہ ہند کا علاقہ جو اس وقت بڑا لمبا چوڑا علاقہ تھا۔ اب کی بات کریں تو نبی علیہ السلام کے ہند سے مراد موجودہ دور کا پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، انڈیا بھی ہے، اس کے ساتھ ملنے والے علاقے افغانستان، دیگر چھوٹے چھوٹے علاقے اور بھی کئی ہیں، یہ سارا ہند کہلاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی براہ راست یہاں پر دعوت نہیں پہنچی، تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک خود پہنچے، جہاد کیا، لوگوں کو دعوت دی، اسلام کے سائے کے تلے جمع کیا، وہ علاقے تو اسلام ان کے اندر تو پھیل چکا تھا۔ اس کے علاوہ جن علاقوں تک نبی علیہ السلام براہ راست اپنی دعوت نہیں پہنچا سکے، خط نہیں لکھ سکے، ان علاقوں کے اندر سب سے بڑا علاقہ ہندوستان کا تھا۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے بارے میں پیشین گوئیاں ایسی فرما دی تاکہ میرے بعد آنے والے میرے صحابہ، ان کے بعد آنے والے لوگ تابعین، ان کے دل کے اندر ایک تڑپ ہوگی، ان کے دل کے اندر ایک خواہش ہوگی کہ وہ اس علاقے میں جائیں، اسلام کی دعوت دیں، اسلام کا پریرا لہرائیں، اور جو قوتیں، جو لوگ اسلام کے آگے آڑے آئیں ان کو ختم کریں، ان کے خلاف جہاد کریں، غزوات کریں، لڑائیاں کریں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں فرما دی۔ آج ہم نے اسی پیشین گوئی کے بارے میں بات کرنی ہے جس کو غزوہ ہند کا نام دیا جاتا ہے، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر غزوہ ہند کے بارے میں پیشین گوئی دی۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہندوستان کا وجود تھا، یہ علاقہ ہند کہلاتا تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک معجزہ پیش آیا۔ آپ سب جانتے ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کا ایک معجزہ شق قمر ہے، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، چاند کا پھٹنا، اور یہ چاند کا پھٹنا ایسا تھا کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس وقت ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام چکروتی فرماس ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس نے شق القمر کا اور یہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ دیکھا، اس کے بعد اس نے اپنی ساری ذمہ داری اپنی بیٹے کو سونپی اور خود چل کر نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، اسلام قبول کر لیا۔ اس بادشاہ نے، ہند کے بادشاہ نے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر اسلام قبول کیا اور آپ علیہ السلام کو ایک ہدیہ پیش کیا، تحفہ دیا۔ یہ بات مستدرک للحاکم حدیث کی کتاب ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ اس میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے قومی اخبارات، بین الاقوامی جرائد جو ہیں، ان کے اندر بھی باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے اور موجود ہے۔ تو اس نے نبی علیہ السلام کو تحفہ دیا، اہدا ملک الہندی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرۃ فیہا زنجبیل۔ نبی علیہ السلام کو ایک اس نے مٹکا دیا تحفے میں جس کے اندر ادرک تھا، زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں، سونڈ تھا۔ نبی علیہ السلام کو اس نے تحفہ دیا۔ فَأَطْعَمَ أَصْحَابَهُ، آپ نے وہ اپنے صحابہ کو بھی کھلایا، اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں وَأَطْعَمَنِي مِنْهَا قِطْعَةً، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا ایک ٹکڑا مجھے بھی عنایت کیا کھانے کے لیے، مجھے بھی کھلایا۔ یہ واقعہ، یہ بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان موجود تھا اور آپ علیہ السلام ہند سے واقف تھے، اس علاقے کا نبی علیہ السلام کو پتا تھا، لیکن آپ کوئی براہ راست اپنی دعوتی مہم اس علاقے کے اندر نہیں چلا سکے۔ تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی غزوہ ہند کی۔ غزوہ ہند کے بارے میں کئی ایک روایات آتی ہیں جن میں سے صرف 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
غزوہ ہند کی پیشین گوئی فرمائی، اس کو افضل ترین جنگ قرار دیا، اس کے شہداء کو افضل ترین شہید قرار دیا۔ اور دوسری بات، غزوہ ہند کیا ہو چکا ہے یا ہونا ہے یا اب ہو رہا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اس بارے میں جو اشکالات ہیں ان کے بارے میں مختصر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، آپ نے فرمایا یکون فی هذه الامة بعث الى السند والہند، میری امت کے اندر ایک لشکر نکلے گا، ایک لشکر، وہ ہندوستان جائے گا اور سندھ کے علاقے میں جائے گا، سندھ میں اور ہند میں جا کر دعوت دے گا۔ فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَاسْتَشْهَدْتُ فَذَاكَ، یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بات میرے خلیل، میرے جگری دوست نبی علیہ السلام نے مجھے فرمائی کہ ایک لشکر نکلے گا، فوجیں جائیں گی، جا کر ہندوستان تک، سندھ تک دین اسلام کی دعوت کو پہنچائیں گے، دین اسلام کے غلبے کا کام کریں گے۔ فرمایا اگر میں اس کو پا لوں، اس غزوے کو، یہ جناب ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، اور میں اس میں شہید کر دیے جاؤں، اور فرمایا کہ یہ میری افضل ترین شہادت ہوگی، میری یہ خواہش ہے ابو ہریرہ کی کہ میں اس جنگ کو پاؤں اور یہ غزوہ لڑوں اور شہید کر دیا جاؤں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل شہید ہوں گا۔ وَإِن رَجَعْتُ، اگر میں یہ جنگ لڑ کر بغیر شہادت کے غازی بن کر واپس آ جاؤں، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو میں ایسا ابو ہریرہ ہوں گا جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا، قد اعتقنی من النار۔ کیا مطلب؟ غزوہ ہند کا شہید سب سے افضل شہید ہوگا، غزوہ ہند کا غازی جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان میں آپ نے اس کو جہنم سے آزادی کی بشارت سنائی ہے، جو اس جنگ کے اندر شہید نہ ہوا بلکہ صرف غازی بنا۔ اس لحاظ سے غزوہ ہند کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسری حدیث یہ بھی امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر جناب ابو ہریرہ سے بیان کی ہے کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ، کس کا؟ غزوۃ الہند، غزوہ ہند کا اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا۔ فَإِنْ أُسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ۔ اس حدیث میں نئی بات کیا آئی ہے کہ غزوہ ہند کا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ غزوہ ضرور کا ضرور ہو کر رہے گا، اور اس کا شہید خیر الشہداء، افضل ترین شہید ہوگا، اس کا غازی جہنم سے آزاد ہوگا۔ تیسری حدیث اس بارے میں جو نبی علیہ السلام کی آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا غزوہ ہند کے بارے میں، ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصابتان من امتی، آپ نے فرمایا میری امت کی دو جماعتیں، احرزہم اللہ من النار، اللہ نے ان دو جماعتوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ کون سی جماعتیں وہ؟ فرمایا اصابتم تغزو الہند، ایک وہ جماعت ہے جو غزوہ ہند لڑے گی، ایک وہ جماعت ہے جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، ہندوستان کے خلاف لڑائی لڑے گی، غزوہ کرے گی، اور دوسری جماعت وَإِصَابَةٌ تَقُومُ مَعَ عِیسیٰ بن مریم، دوسری وہ جماعت ہوگی جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑائی لڑے گی اور جنگ کرے گی۔ یہ دو جماعتیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے کے اندر، اپنے دور میں ہندوستان کا پورا ادراک تھا۔ پھر یہاں آپ نے صلاۃ والسلام کو یہ بھی پتا تھا کہ رہنے والے لوگ غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، جن کا عقیدہ ہندو مت ہے، ہند کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اسلام نے اپنے صحابہ کو ترغیب دلائی ہے کہ یہ جنگ لڑنی ہے،
اور جو یہ جنگ لڑے گا اس کی یہ فضیلت ہے. اور صحابہ کرام یہ خواہش کرتے تھے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے جناب ابو ہریرہ کو یہ حدیث سنائی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ جنگ لڑوں. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑی مشکل بات ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تیرے فوت ہونے کے بعد کے زمانے کے اندر یہ جنگ لڑی جائے گی, بعد کے زمانے کے اندر یہ جنگیں اور غزوات لڑے جائیں گے. ایک بات یہ سمجھیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں یہ معروف ہے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام خود بنفس نفیس شریک ہو. یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی علیہ السلام خود شریک ہو. اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے جس کی پیشین گوئی خود نبی علیہ السلام کر دیں. جس میں آپ شریک ہو جائیں اس کو بھی غزوہ کہتے ہیں, اور جس کی پیشین گوئی نبی علیہ السلام اپنی زبان سے فرما دے وہ بھی غزوہ ہی کہلاتا ہے. اور دوسری بات, اس میں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ترغیب دلائی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس جنگ میں شریک ہو. یہ بڑی افضل ترین جنگ ہوگی, اس کے شہداء بڑے افضل ہوں گے, اس کے غازی بڑے افضل ہوں گے. اس اعتبار سے یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے, کیا یہ غزوہ ہو چکا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ غزوہ ہو چکا ہے, دوبارہ یہ غزوہ نہیں ہوگا, غزوہ ہند کا وقت گزر چکا ہے. لیکن یہ بات نہ تو تاریخ کے اعتبار سے درست ہے, نہ احادیث کے اعتبار سے درست ہے, اور نہ ہی اکابر علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے. تاریخ دانوں نے بھی اس کو رد کیا ہے. یاد رکھیں غزوہ ہند کی بنیاد اور غزوہ ہند کی انتہا کب تک ہے؟ جب تک ہندوستان کا وجود ہے. جب تک ہندوستان کا وجود باقی ہے تب تک یہ غزوہ چلتا رہے گا. اس غزوے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے کہ یہ ایک ہی مرتبہ ہوگا بس اس کے بعد ختم ہو جائے گا, بلکہ یہ غزوہ خلافت راشدہ کے دور سے شروع ہو چکا تھا. جناب امیر معاویہ کے دور سے شروع ہو چکا تھا. خلافت بنو امیہ کے اندر بڑے بڑے لشکر آئے, انہوں نے سندھ ملتان تک اسلام کو پھیلایا. پہلا لشکر جو ہے, اس سے پہلے بھی کئی لشکر گزرے, لیکن ایک بڑا لشکر جو معروف تھا وہ محمد بن قاسم کا ہندوستان کی طرف آیا, اور انہوں نے یہاں آ کر جنگ لڑی اور ان دہریوں کو شکست دی اور اسلام کا پرچم یہاں پر لہرایا. یہ بھی غزوہ ہند کے اندر شامل ہے, یہ لڑائی بھی غزوہ ہند کے اندر شامل ہے. اس کے بعد جو بڑا حملہ اور جو بڑی جنگ ہوئی وہ محمود غزنوی کے دور میں اس نے جنگ لڑی, جو اس نے سومنات کا بت توڑا. اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ جنگیں لڑتی گئی. بلکہ تاریخ کے اندر اگر آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام کے دور کے بعد سے لے کر اب تک جتنی اس خطے کے اندر جنگیں ہو چکی ہیں وہ ساری غزوہ ہند کے اندر شامل ہیں, اور ابھی یہ جاری ہے. اس کی انتہا کب ہوگی ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے, آپ نے فرمایا غزوہ ہند کی خوشخبری دیتے ہوئے کہ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک مسلمان ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں کے اندر جکڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا وقت اس وقت آ چکا ہوگا, اور یہ جماعت جو ہندوستان کے اندر غزوہ لڑ کر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ مل جائے گی اور دجال کے خلاف لڑے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزوہ ہند بہت دیر تک چلے گا. دوسری بات, اس وقت تک غزوہ ہند چلتا رہے گا جب تک ہندوستان کا وجود ہے. کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی غزوہ ہند ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان ہے آزاد ہو چکا ہے, بنگلہ دیش اسلامی ملک ہے, افغانستان اسلامی ملک ہے, یہ سارے علاقے اسلام کے زیر اثر آ چکے ہیں, لہذا غزوہ ہند ہو چکا ہے. یقیناً یہ بات ٹھیک ہے کہ غزوہ ہند کے نتیجے میں ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے, لیکن غزوہ ہند بھی ختم نہیں ہوا, وہ جاری ہے جب تک ہندوستان کی اصل باقی ہے اس دنیا کے اندر, اس دنیا کی زمین پر. جب تک ہندوستان کا وجود باقی ہے جتنی جھڑپیں ہوں گی, جتنی جنگیں ہوں گی, جتنی لڑائیاں ہوں گی, ہر ایک کا درجہ غزوہ ہند کا ہے. اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے یہ بھی غزوہ ہند کا حصہ ہے.
سابقہ ماضی کے اندر جو جنگیں ہو چکی ہیں وہ بھی غزوہ ہند کا حصہ ہے. اس غزوے میں شریک لوگ اس فضیلت سے محروم نہیں ہیں. اب جو لوگ شریک ہیں یہ بھی اس فضیلت سے محروم نہیں ہے. اور آئندہ جتنے لوگ، جب تک ہندوستان فتح نہیں ہو جاتا، اسلام کا جھنڈا وہاں لہرا نہیں دیا جاتا، جب تک ہندوستان کا وجود دنیا سے ختم نہیں ہو جاتا، تب تک یہ غزوہ ہند چلتا رہے گا. جو لوگ اس میں شریک ہوتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے، وہ سارے غزوہ ہند کے شہداء اور غازی کہلائیں گے. اس وقت ملک پاکستان حالت جنگ کے اندر ہے. انڈیا، بھارت جو ہر موقع پر ہندو ہے، پلید ہے، مشرک ہے، بلکہ دنیا کائنات کا بدترین مشرک ہندو ہے. ایک شرک مشرکین مکہ کا تھا، ایک شرک یہودیوں کا ہے، ایک شرک عیسائیوں کا ہے. لیکن آپ یہودیوں کے، یہ ہندوؤں کے شرک کو پڑھے، سنے، دیکھے. دنیا کا بدترین شرک ہندو کرتے ہیں. ان کا ایک الہ نہیں ہے، دو نہیں ہے، 100 نہیں ہے، 1000 نہیں ہے، کروڑوں الہ ہیں ان بدبختوں کے. یہ اتنے پلید مشرک ہیں. ان کی خوراک دیکھ لیں، انتہائی غلیظ ترین اور گندی خوراک ہے. یہ لوگ دنیا کائنات کے بدترین مشرک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف لڑنے والی جنگ کو اتنی افضل جنگ قرار دیا. ان کی پلیدگی کا احساس نبی علیہ السلام کو تھا. ان کی نحوست، ان کی جو گندا شرک ہے، ان کی بد عقیدگی کا ادراک پیارے پیغمبر کو ہو چکا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف کی جانے والی لڑائی کو غزوے کا نام دیا ہے اور اس کے شہیدوں کو افضل قرار دیا ہے، اس کے غازیوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہ زیادہ پریشان ہونے کی بات ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ پوری ہوتی رہی. جیسے جیسے ہمیں قیامت کے قریب ہونا ہے، قیامت کا دور نزدیک آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، دجال کا زمانہ قریب آنا ہے، ویسے ویسے فتنے، لڑائیاں، جنگیں، یہ سارا کچھ ہونا ہے. یہ پہلے سے نبی علیہ السلام نے ان کی پیشین گوئی کر دی ہے. یہ وہی ہو رہا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے اور نہ یہ غیر متوقع ہے، بلکہ یہ متوقع طور پر ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جنگ کی خواہش نہیں کرنی، دشمن سے خواہش نہیں کرنی. لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے، دشمن ایسی کارروائی کر دے، پھر بطور مسلمان اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ثابت قدم ہو جائیں. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تمہارا ٹاکرا دشمن سے ہو جائے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب ملاقات ہو جائے، ٹاکرا ہو جائے، پھر بھاگنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. یہ جان اللہ نے دی ہے، اللہ نے لینی ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، امانت ہے، اللہ نے لے لینی ہے. اور اس کا وقت بھی اللہ نے مقرر لکھا ہوا ہے، اس سے ایک سیکنڈ، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نے اس غزلے کے اندر موت اور شہادت لکھی ہوئی ہے تو وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ایک بڑی فضیلت ہے. دیکھیں نا کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ سرحد پر جاتے ہیں، نہ گولہ باری کرتے ہیں، نہ بندوق پکڑتے ہیں، گھر بیٹھے مسجد میں بیٹھے اللہ کو شہادت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ غزوہ ہند کے شہید ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے افضل ترین شہید قرار دیا. تو یہ ایک خوش بختی ہے، یہ ایک خوش قسمتی ہے، یہ اللہ نے ان کے حصے میں سعادت لکھی ہے. یہ پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، اکرام ہے، یہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم نے کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرنا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس موقع پر جگدے مارنا، میمز بنانا، شوگر میلہ لگانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا کیا کام ہے؟ اللہ کو یاد کرے، ذکر اذکار کثرت سے کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور دشمن کے خلاف بد دعائیں کرے. اپنی افواج، اپنے ادارے، اپنے سپاہیوں کے حق میں دعائیں کرے، ثابت قدمی کی دعائیں کرے، ان کی حفاظت کی دعائیں کرے، اللہ سے ان کے لیے توفیق کی دعائیں کرے کہ اللہ ہمارے ان شیر نوجوانوں کو ہمت دے، طاقت دے، قوت دے
کہ یہ ان کی گردنیں مروڑ دیں، یہ ان کافروں دشمنوں کے خلاف۔ اور اس وقت یہ بات ذہن میں رکھیں، پاکستان کے خلاف جو جنگ کا محاذ کھولا گیا ہے، یہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے عالم کفر کی پاکستان کے خلاف جنگ ہے۔ اس وقت انڈیا کو براہ راست امریکہ، اسرائیل اور جتنی بڑی بڑی اس طرح کی طاقتیں ساری اس کے پیچھے کھڑی ہیں۔ کوشش کیا ہے کہ پاکستان کو مٹایا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ آج جتنے اسلامی ملک سر اٹھا کے بات کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر بات کرتے ہیں، تو وہ سب پاکستان کے سر پر ہی ایسا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس ملک کو ایک خاص قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، غیور لوگ دیے ہیں، غیرت مند لوگ دیے ہیں اللہ نے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر، اس روئے زمین پر اسلامی ممالک کے اندر تمام اسلامی ملکوں کا فخر ہے پاکستان۔ اس کا وجود بہت ضروری ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ مت سمجھیں کہ یہ ہمارا اور انڈیا کا مقابلہ ہے، بلکہ یہ پورے عالم کفر کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ثابت قدمی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ خود بھی ڈٹے رہنا ہے، اپنے جوانوں کو حوصلہ بھی دینا ہے، مایوسی نہیں دلانی، غلط بات نہیں کرنی۔ جنگیں حکمت عملی سے لڑی جاتی ہیں، ہر جنگ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ہمارے کئی جذباتی نوجوان میڈیا پر، سوشل میڈیا پر دیکھیں جی، جنگ بدر کے اندر ہم 313 تھے، مقابلے میں اتنا بڑا لشکر تھا، کر دے حملہ کیوں نہیں کر دیتے، یہ کیوں نہیں کر دیتے، ابھی تک یہ نہیں کیا۔ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اب تک جتنے انہوں نے حملے کیے ہیں اس کا جواب نہ میں نے دیا نہ آپ نے دیا۔ کوئی ڈرون ہم نے اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑا، کوئی ان کا طیارہ ہم نے اپنے جو ہے نا وہ روڑے سے نہیں گرایا۔ کس نے گرایا؟ آپ کی افواج نے گرایا۔ آپ کے بہادر نوجوانوں نے ان کو اچھا جواب دیا، پوری دنیا مان رہی ہے۔ اس لیے مایوسی مت پھیلائیں۔ جنگ کی حکمت عملی ہم سے 1000 درجے بہتر آپ کی افواج سمجھتی ہیں، ان کو باقاعدہ حکمت عملی سکھلائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ جنگیں صرف ایک طرف کی نہیں لڑی جاتی۔ آپ نبی علیہ السلام کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ آئے گی بظاہر مسلمانوں کی کمزوری تھی، لیکن اللہ نے قرآن میں اس کو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع، صحابہ تھوڑے سے مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے، شاید ہماری کمزوری ہے، جو دشمن کی ہر بات مانی جا رہی ہے، ان کی شرائط مانی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا صبر کر دو، ابھی وقت وہ نہیں آیا۔ یہ ان فتوحات کا پیش خیمہ ہے، یہ ان کا مقدمہ ہے، اللہ نے مسلمانوں کو دیا۔ جنگ احزاب کو دیکھ لیں، عالم کفر سارا اکٹھا ہوتے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینے کے آزاد۔ نبی علیہ السلام نے پیش قدمی کی ہے؟ نہیں کی۔ آپ نے اپنا دفاع کیا ہے، صرف دفاع کیا ہے۔ اللہ نے دشمن کی ایسی ہوا اکھیڑی، ذلیل و رسوا ہو کے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس لیے ہم پاکستانی ہونے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے اپنی افواج پر، اپنے اداروں پر مکمل اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ وہ جو کر رہے ہیں آپ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ میزائل کیسے یہاں تک پہنچ گئے، وہ ڈرون کیسے یہاں پہنچ رہے ہیں، ایسے کیوں نہیں ہو رہا، ویسے کیوں نہیں ہو رہا۔ جو کرنے کے کام ہے ہم وہ نہیں کر رہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، ان کے خلاف بد دعائیں کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جنگ صرف مادی لحاظ سے نہیں لڑی جاتی، ایمان کے جذبے سے بھی لڑی جاتی ہے، ایمانی قوت بھی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے جو کافروں کو شکست سے دوچار کیا ہے، وہ ایمان کی قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی۔ آج ایمانی طور پر بھی تو ہم کمزور ہیں نا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بطور مسلمان میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے، افواہوں پر یقین مت کریں۔ انڈیا بدبخت ہے، اس کا میڈیا اس سے بڑا بدبخت ہے، ان کو وہ انتہائی زیادہ غیر سنجیدہ اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، اور ایسے حواس باختہ لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہم نے کیا کرنا ہے، ان کی چیخیں سننے والی ہیں۔ پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کے خلاف، غلط خبریں پھیلاتا ہے۔ اس لیے صرف اس خبر پر اعتماد رکھنا ہے جو آپ کے ادارے آپ کو پہنچائیں، جو آپ کے اداروں کی طرف سے، آپ کی جو ہے نا میڈیا کی جانب سے ہے، اس پہ یقین رکھیں۔ یہ سوشل میڈیا کی خبروں کو چھوڑ دیں، اس کو مت پھیلائیں، یہ دشمن کا ہتھیار ہوتا ہے، دشمن اس ذریعے بھی کام کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان افواہوں پر یقین نہیں کرنا، نہ ایسی بے بنیاد خبروں کو آگے شیئر کرنا ہے۔ جو وہاں سے ہدایات آئیں اس پر عمل کریں،
دعائیں کریں, اللہ سے تعلق مضبوط کریں, فتح کی دعا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جیسے پہلے دنیا کو مسلمانوں کے خلاف آنے کی سزا ملی ہے, اب بھی انشاءاللہ ملے گی اور اچھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر ان حالات کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرمائے, ہماری فضائیہ کی حفاظت فرمائے. جتنے ادارے اس وقت برسر پیکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت بھی فرمائے, مدد فرمائے, ان کو سمجھ دے, ان کو فہم دے, اللہ ان کو حکمت دے, ان کو بصیرت دے کہ یہ اچھے طریقے سے دشمن کو ناکو چلے چبوا سکے. اب تک انشاءاللہ کافی سارا ان کا نقصان کر چکے اور انشاءاللہ مزید ہوگا. آپ دعائیں جاری رکھیں, اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح کی نوید سنائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.